میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار. سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان. جاسوس. میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں ایک نہایت اہم مشن پر ڈی ایم آئی کی قید میں اور پھر وہاں سے فرار ہونے کے بعد بمبئی پہنچ چکا ہوں اور بمبئی میں سی بی آئی کے 4 ایجنٹس کو جہنم واسی کر چکا ہوں. پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں. تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں. یہ 1975 کا آغاز تھا. نیپال کی سخت سردی کے پیش نظر میں نے لیدر جیکٹ اور کئی گرم کپڑے رکھ لیے. میں اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی دلی سے لائے ہوئے 2 سوٹ کیس چھوٹے پڑ گئے. میں نے 2 بڑے سوٹ کیس خریدے. ایک نہایت اعلیٰ رین کوٹ لیا جس کی ٹوپی گردن تک لمبی اور سائیڈ کے دونوں فلیپ آدھے سے زیادہ چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے. روانگی کے دن طے کرنے کے بعد پہلے نیپال جانے کے لیے راستے کا تعین ضروری تھا. ہوائی سفر تو خارج از بحث تھا. اخباروں میں میری تصویریں اور زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام کے اشتہارات کئی مرتبہ چھپ چکے تھے. پولیس، سی بی آئی اور ڈی ایم آئی کے آدمی ہر سو میری بو سونگتے پھر رہے تھے. صورتحال ایسی تھی کہ میں بمبئی ایئرپورٹ پر ہی دھر لیا جاتا. زمینی رستے 2 تھے. ایک پٹنہ سے ہوتے ہوئے نیپال بھارت بارڈر تک جاتا تھا. یہ رستہ چھوٹا تھا لیکن سفر کے دوران سٹیمر کے ذریعے دریا کراس کرنا پڑتا. سابقہ مشرقی پاکستان سے آنے والے پاکستانی اور بہاری مہاجر کے قافلے اسی راستے سے نیپال جاتے تھے. دوران سفر کئی بار ان کی چیکنگ ہوتی اور ذرا سا شک پڑنے پر کہ یہ پاکستانی ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا یا پھر بھاری رشوت وصول کی جاتی. سٹیمر کے گھاٹ پر تو چیکنگ کے بہانے ان لوٹے پٹے مہاجرین کا بچا کچا سامان بھی لوٹ لیا جاتا. میرا اس راستے سے جانا بھی قطعی غیر محفوظ تھا. اب صرف ٹرین کے ذریعے لمبا چکر کاٹ کر اور زگ زیگ منزلیں طے کر کے نیپال کی سرحد تک پہنچا جا سکتا تھا. یہ سفر اس لحاظ سے بھی محفوظ تھا کہ بیشتر حصہ ٹرین میں طے ہونا تھا. میں نے سارے بھارت کا تفصیلی نقشہ خرید لیا اور اپنی منزلوں کو مارک کر کے ذہن نشین کر لیا. سفر کی تمام تفصیلات طے کرنے کے بعد روانگی کا فیصلہ ہوا. حاجی مستان اور یوسف پٹیل اس بات پر مصر تھے کہ ان کے مسلح آدمی میری حفاظت کے لیے نیپال کے بارڈر تک میرے ہمراہ جائیں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا. سمگلنگ کے دھندے میں ملوث ان کارندوں کی معلومات صرف بمبئی اور نواحی علاقوں تک محدود تھی. یہ سارے تقریباً ان پڑھ تھے. جس راستے سے میں جا رہا تھا وہاں ان سے اگر معمولی سی بھی عام پوچھ گچھ ہو جاتی تو وہ قابل اطمینان جواب دینے سے قاصر ہوتے. میں نے یہ آفر رد کر دی تو انہوں نے کہا کہ بنارس تک ریل کے اے سی کوپ ریزرو کروا دیتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ میں پرہجوم ڈبے میں سفر کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے اگر اے سی ڈبہ ریزرو کروا دیا گیا تو خامخواہ ریلوے اور پولیس والوں کی نظروں میں آ جاؤں گا جو ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر مشکوک افراد کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت تھی کہ پاکستانی مہاجروں کے قافلوں اور بھارتی پی او ڈبلیو کیمپوں سے فرار ہونے والے اور ہتھیار نہ ڈالنے والے فوجیوں کی تلاش بھارتی پولیس کے لیے رشوت کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی تھی. میرے بہت سمجھانے کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بمبئی سینٹرل اسٹیشن سے بنارس تک کا سفر میں اپر کلاس میں کروں. 18 جنوری 1975 کے لیے ایک نئے نام رمیش ساہنی سے اپر کلاس کا سلیپر ریزرو کروا لیا گیا. حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے بہت اصرار کیا کہ میں جتنی رقم چاہے ان سے لے لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا. میرے پاس ابھی دلی سے لائے ہوئے خاصے پیسے موجود تھے اور نیپال میں پاکستانی ایمبیسی نے میری دیکھ بھال کرنی تھی. میں نے ان دونوں کو مجھے الوداع کہنے کے لیے اسٹیشن پر آنے سے بھی روک دیا. یہ دونوں اتنے مشہور و معروف تھے کہ بمبئی پولیس اور سی بی آئی کا ہر ملازم انہیں پہچانتا تھا. ریلوے اسٹیشن پر ان کے ہمراہ مجھے دیکھ کر ان محکموں کے ملازموں کا میری طرف متوجہ ہونا لازمی تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے جوہو کے بنگلے پر ہی الوداع کہیں اور اسٹیشن پر آپ کے محافظ چھپ کر ٹرین کی روانگی تک مجھے کور دیں. شام 6 بجے ٹرین کی روانگی کا وقت تھا. مستان اور یوسف نے دوپہر کا کھانا جوہو کے بنگلے پر میرے ساتھ کھایا. شام 5 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے. حاجی مستان نے دوبارہ مجھے کہا کہ اگر نیپال میں مجھے کبھی بھی اس کی ضرورت محسوس ہو تو فوری طور پر اسے ٹیلی فون پر اطلاع دوں. پہلی فلائٹ سے وہ خود یا اس کے معتمد ساتھی کھٹمنڈو پہنچ جائیں گے.
میری روانگی کے وقت وہ دونوں مجھ سے یوں بھینچ بھینچ کر گلے ملے جیسے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اور یہ بات سچ ثابت بھی ہوئی۔ اس آخری ملاقات کے بعد ہم کبھی نہ مل سکے۔ نیپال سے میں پاکستان چلا آیا اور کچھ عرصے کے بعد غم دنیا اور غم روزگار میں 16 سال سعودی عرب اور سنگاپور میں گزارے۔ پہلے یوسف پٹیل اور بعد میں آج سے چند سال پہلے حاجی مستان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے ساتھ ہی دونوں کے گروہ بھی ختم ہو گئے اور بمبئی میں ان جیسا دلیر اور مسلمانوں کا تحفظ دینے والا کوئی نہ رہا۔ بھارتی دہشت گرد اور پاکستان اور مسلمانوں کا انتہائی دشمن بال ٹھاکرے، جو آج کل بمبئی میں خوف کی علامت بن چکا ہے، ان کی زندگی میں بھیگی بلی بنا رہتا تھا۔ مجھے سنگاپور میں بمبئی کے ایک مسلمان نے بتایا کہ بال ٹھاکرے کو پرپرزن نے دیکھا تو اسے ایک بار اٹھوا لیا تھا۔ حاجی مستان کے ساتھی تو اسے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن بال ٹھاکرے نے مستان کے قدموں میں اپنا ماتھا رکھ کر گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک مانگی اور اپنا سر اس وقت تک اس کے قدموں سے نہ اٹھایا جب تک مستان نے اس کی جان بخشی نہ کر دی۔ شام 5 بجے سب سے ودا ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش نے نیپال پہنچنے تک مسلسل ساتھ دیا۔ 6 محافظ 2 کاروں میں ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے برساتی پہن رکھی تھی۔ میرے سامان میں 2 سوٹ کیسوں کے علاوہ کافی سے بھرا ہوا ایک تھرمس اور ایک پیکٹ میں ڈھیر سارے سینڈوچ تھے۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے ڈرائیور سے ہاتھ ملایا اور کلیوں سے سامان اٹھوایا۔ اس دوران محافظ اس پلیٹ فارم پر پھیل چکے تھے جہاں بنارس جانے والی ٹرین کھڑی تھی۔ اپنے ڈبے میں سامان رکھوانے کے بعد میں ٹرین کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے پلیٹ فارم پر مختلف جگہوں پر کھڑے محافظ دیکھ لیے اور انہیں الوداع کہنے کے لیے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ ٹھیک وقت پر انجن نے وسل دی۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگنا شروع ہوئی تو ایک محافظ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور ایک بڑا بریف کیس مجھے تھماتے ہوئے بولا، یہ دونوں سیٹھوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بریف کیس مجھے دیتے ہی وہ پلیٹ فارم کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اتنے میں گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر محافظوں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ جب گاڑی کی رفتار خاصی بڑھ گئی اور پلیٹ فارم بہت پیچھے رہ گیا تو میں اپنی سیٹ پر آ گیا۔ میں نے بریف کیس کھولا تو وہ بھارتی کرنسی اور امریکی ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے مسافروں کی اس پر نگاہ پڑتی میں نے اسے بند کر دیا۔ بعد میں موقع ملنے پر میں نے اوپر اپنے سلیپر پر جا کر نوٹوں کو گنا تو 30,000 امریکی ڈالر اور 3 لاکھ بھارتی کرنسی تھی۔ میں نے حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان دونوں نے مجھے خالی ہاتھ جانے نہ دیا، بلکہ اس طریقے سے اور ایسے وقت پر مجھے اپنی محبت اور خلوص سے بھرا یہ تحفہ دیا جسے میں لوٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ بمبئی سے بنارس تک تقریباً 25 گھنٹے کے سفر کے دوران میں حتی الامکان ٹرین سے کم ہی باہر نکلا۔ دوسری شام ڈھلے ٹرین بنارس پہنچی۔ سفر کے دوران ڈبے کے دوسرے مسافروں نے مجھ سے بات چیت کرنا چاہی تو میں نے سوری نو انگلش کہہ کر خود کو جرمن ظاہر کرتے ہوئے جان چھڑوا لی۔ سفر کے دوسرے دن دوپہر کے وقت الہ آباد آیا۔ دلی میں قیام کے دوران 2 مرتبہ میں الہ آباد آیا تھا۔ یہاں پر متعین 12 سکھ لائٹ انفینٹری کے ریجمنٹل سینٹر سے کئی اہم معلومات حاصل بھی کی تھیں۔ میں یہاں پاکستانی جنگی قیدیوں کے دونوں کیمپوں کے گرد بھی منڈلاتا رہا۔ اس وقت میں ایک طرح سے آزاد تھا، لیکن اب حالت بالکل مختلف تھی۔ ہر آنکھ مجھے گھورتی ہوئی اور ہر شخص مجھے بھارتی پولیس یا فوج کا کارندہ دکھائی دیتا، اس لیے میں نے پلیٹ فارم پر جانے کی بجائے ڈبے میں رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ بنارس میں بھی موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے سواری پکڑی اور مرکزی جامع مسجد کے قریب ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں نے اس ہوٹل میں ایک خاص بات دیکھی۔ ہر کمرے میں ہندوؤں کے بھگوانوں اور دیوتاؤں کے 20 سے زیادہ تصاویر دیواروں پر ٹنگی تھیں۔ یعنی ہندوؤں کا مذہبی شہر ہونے کی وجہ سے ہوٹل کے گاہکوں کو اپنے اپنے دیوتاؤں کے درشن کمروں میں ہی کروانے کا انتظام تھا۔ میں نے صبح بنارس اور شام اودھ کے حسن کا تذکرہ کتابوں میں پڑھا تھا۔ شام اودھ تو نواب واجد علی شاہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن بنارس کی صبح دیکھنے کا موقع میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ درجنوں غیر ملکی ٹورسٹ بھی گنگا کنارے اپنے کیمروں میں ان مناظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ایک قابل دید منظر تو طلوع آفتاب کا تھا۔ بنارس کے سینکڑوں چھوٹے بڑے مندروں سے ٹکرا کر منعکس ہونے والی سورج کی شعاؤں نے ہر طرف ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ یہ واقعی ایک قابل دید منظر تھا۔ دوسرا منظر ذرا دنیاوی اور ہندوؤں کی ضعیف الاعتقادی کا مظہر تھا۔ زمانے بھر کی آلودگی اور چتاؤں کی راکھ سے بھری پوتر گنگا میں کپڑوں سے بے نیاز ہزاروں ہندو عورتیں اور مرد اشنان کر رہے تھے۔
واقعی دونوں مناظر قابل دید تھے۔ 9 بجے میں ہوٹل میں واپس آ گیا اور ناشتہ کر کے بسوں کے اڈے کی راہ لی۔ میرا اگلا پڑاؤ اعظم گڑھ تھا۔ یہاں کی بسیں بڑی آرام دہ ہیں، ٹھیک وقت پر روانگی اور منزل پر پہنچنے کے علاوہ ایک بھی زائد مسافر نہ بٹھانا ان کا خاصہ ہے۔ اڈے پر پہنچتے پہنچتے بوندا باندی پھر شروع ہو چکی تھی، جو بس کی روانگی تک موسلادھار بارش میں بدل چکی تھی۔ اعظم گڑھ سے میں نے دوسری روٹ کی بس لی جو گورکھپور جاتی تھی۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو میرا بنارس سے آگے کا سفر سیدھا نہیں تھا، بلکہ بل کھاتا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور پھر شمال کو ہوتا تھا۔ میں نے یہ لمبا اور زگ زیگ رستہ اس لیے چنا تھا کیونکہ بمبئی میں مجھے جو اطلاعات ملی تھی ان کے مطابق پی او ڈبلیو کیمپوں سے فرار ہونے والے پاکستانی فوجی نیپال پہنچنے کی کوشش میں انہی سیدھے رستوں سے گزرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ اسی لیے الہ آباد اور لکھنؤ سے نیپال کے بارڈر کی طرف جانے والی ٹرینوں اور بسوں کی خصوصی طور پر چیکنگ کی جاتی تھی۔ بس گورکھپور پہنچی تو بارش جاری تھی۔ میں نے بس سے اترتے ہی پہلے رین کوٹ کی ٹوپی سے اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کے مشن کے دوران میں ساتھیوں سمیت کئی روز یہاں رہا تھا۔ چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے ان دنوں کئی لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا۔ دونوں کاروں کے مالکان بھی جنہیں ہم بے ہوش کر کے زندہ چھوڑائے تھے گورکھپور کے ہی رہنے والے تھے۔ جن ہوٹلوں میں ہم ٹھہرے تھے ان کے ملازمین بھی اچھی طرح سے ہمارا چہرہ جانتے تھے۔ میں اب تیسری مرتبہ یہاں آیا تھا۔ اس سارے سفر کے دوران یہ شہر میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ بس سے اترتے ہی میں نے بغیر کرایہ طے کیے ایک رکشہ لیا اور اسٹیشن پہنچ کر اسے 10 روپے دیے۔ کلی نے میرا سامان اٹھایا اور میں ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا۔ گورکھپور ایک بڑی فوجی چھاؤنی بھی ہے۔ اس وقت اسٹیشن پر ایک پوری ریجمنٹ کے جوان اور آفیسر موجود تھے۔ یہ غالباً جاٹ ریجمنٹ تھی جس کو لے جانے کے لیے اسپیشل ٹرین آ رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر ریجمنٹ کے جوانوں اور افسروں کے علاوہ ملٹری پولیس کے چاق و چوبند جوان بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں جلدی سے ٹکٹ ونڈو کی طرف گیا۔ بدحواسی میں مجھ سے وہاں ایک ایسی فاش غلطی ہو گئی جس کو سوچ کر میں آج بھی تھر تھرا اٹھتا ہوں۔ تربیت کے دوران مجھے بھارتی فوجی معلومات کے علاوہ نہ صرف عام ہندی بول چال سکھائی گئی تھی بلکہ بھارتی ہندوؤں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن، ادب و آداب کے علاوہ ان تمام باتوں سے تفصیلاً آگاہ کیا گیا تھا جن سے مجھے بھارت میں قیام کے دوران واسطہ پڑ سکتا تھا۔ بھارت میں میں نے 20 بار ٹرین کا سفر کیا لیکن مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ غالباً 3 برس تک مسلسل خوف و ہراس کے درمیان رہنے، خطرناک مشن سر انجام دینے، گرفتاری، تشدد اور فرار کے بعد اب آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی امید اور اسٹیشن پر فوجیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر خطرے کے احساس کا مجموعی ری ایکشن تھا۔ ٹکٹ ونڈو پر میں نے رکسول کا انٹر کلاس کا ٹکٹ مانگا۔ انٹر کلاس کا سنتے ہی ٹکٹ بابو مجھے گھورنے لگا۔ آدھا منٹ وہ پلک جھپکائے بغیر ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتا رہا۔ اس دوران مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب میں صرف ٹکٹ بابو کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر میں وہاں سے بھاگتا تو اس کی ایک ہی آواز پر ادھر ادھر پھیلے فوجی مجھے پکڑ لیتے۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی میرے لبوں پر مہر سی لگ گئی۔ میں اپنی غلطی کی تردید کرنا چاہتا تھا لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ٹکٹ بابو کو میرے چہرے پر پھیلی دہشت یقیناً صاف نظر آ رہی ہوگی۔ وہ آدھا منٹ مجھ پر صدیوں سے بھاری گزرا۔ ٹکٹ بابو نے بالآخر کرخت لہجے میں کہا کہ یہاں انٹر کلاس نہیں ہوتا۔ تربیت کے دوران مجھے اچھی طرح سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ بھارت میں کئی سال پہلے ریلوے میں انگریزوں کے دور کی درجہ بندی یعنی 3rd، انٹر، 2nd اور 1st کلاس ختم کر کے لوور کلاس اور اپر کلاس میں تبدیل کر دی گئی ہے، جبکہ اس وقت تک پاکستان میں وہی پرانا سلسلہ جاری تھا۔ یہ غلطی میری جلد بازی اور ذہنی کیفیت کا آئینہ دار تھی۔ ٹکٹ بابو نے گھورتی آنکھوں اور ایک فکرے سے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میری اصلیت جان چکا ہے۔ اول تو قد کاٹ اور رنگ سے ہی میں بھارتی نہیں لگتا تھا، پھر پی او ڈبلیو کیمپوں سے فرار ہونے اور ہتھیار نہ ڈالنے والے پاکستانی فوجیوں کی گرفتاری کی داستانوں سے اخبارات کے صفحے بھرے ہوئے تھے۔ کیمپوں سے جو بھی فرار ہوئے ان میں سے اکثر نے نیپال کی راہ لی اور اپنی لا علمی کے باعث چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی پکڑے گئے۔ اس وقت میری حالت یقیناً دیدنی ہوگی۔ 3 سال سے زیادہ مدت ہر لمحے زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد جب میں آزادی کی منزل کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا، اس وقت ایک چھوٹی سی لیکن فاش غلطی کی وجہ سے پھر گرفتاری اور گھٹا گھپ اندھیرے میں ڈوب جانے کا تصور ہی انتہائی بھیانک تھا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھوں نے برساتی کے بٹن کھولے اور پسٹل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہزاروں مسلح دشمنوں کا مقابلہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی جان تو لے سکتا تھا، اور اب میری زندگی اور موت کا دار و مدار
اللہ کے بعد ٹکٹ بابو پر تھا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ ٹکٹ بابو انتہائی رحم دل تھا اور انسان کے روپ میں فرشتہ تھا یا قادر المطلق نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ خود بھارتی مسلمانوں نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی تھی اور پاکستانی مسلمان کوریئر نے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ یہ بابو ہندو تھا یا مسلمان، لیکن میرے لیے تو رحمت کا فرشتہ تھا۔ اس نے خاموشی سے مجھے رکسول کا لوور کلاس کا ٹکٹ دیا۔ اسے پیسے دیتے وقت میری آنکھیں تشکر کے جذبات سے لبریز تھیں اور اس کی آنکھوں سے قلبی سکون اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس منظر کو اگر کیمرہ فلم میں قید کر لیتا تو وہ تصویر دو مختلف جذبوں کی ترجمانی کے حوالے سے انعام کی حقدار ٹھہرتی۔ کولی نے میرا سامان اٹھا رکھا تھا۔ ہم اس پلیٹ فارم پر چلے گئے جہاں رکسول جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ چھوٹی پٹڑی پر چلنے والی اس گاڑی کا سفر صرف گورکھپور سے رکسول اور واپسی تک محدود تھا۔ آدھ گھنٹے بعد گاڑی نے حرکت کی۔ اس دوران میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر فوجیوں اور مسافروں کی چہل پہل تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ سائے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے پھیلتے اور سکڑتے جاتے ہیں۔ گاڑی چلنے کے خاصی دیر کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے ڈبے میں بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا۔ 6-7 مسافروں میں ایک غیر ملکی بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا اور تھرمس سے کافی نکال کر خود بھی پی اور اسے بھی آفر کی۔ مغربی سیاح خود چاہے کتنی ہی ابتر حالت میں کیوں نہ ہو، مشرقی اقوام خصوصاً بر صغیر کے باشندوں کو ہمیشہ ہیچ سمجھتے ہیں، اور ادھر ہم بر صغیر کے باسی ان سے بات کرنے یا ان کی ایک مسکراہٹ کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں۔ ڈبے کے دوسرے مسافروں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اسے کافی پیش کی تھی جسے اس نے اپنے برتر ہونے کے حق سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ ادھر میرے دماغ میں ایک نئے منصوبے نے جنم لیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جرمن نیشنل ہے اور سیر و تفریح کے لیے کھٹمنڈو جا رہا ہے۔ گورکھپور میں کی ہوئی غلطی کا مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی کسی اسٹیشن پر رکتی میں سہمی نظروں سے پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے پکڑنے کے لیے فوجی یا پولیس اچانک کسی طرف سے بھی جھپٹ پڑے گی۔ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے جرمن کو بتایا کہ میں دلی میں کاروبار کرتا ہوں اور اسی سلسلے میں کھٹمنڈو جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اس بارش نے تو سفر کا سارا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ اگر ہم بذریعہ سڑک چلیں تو بہت ہی دل فریب مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ جرمن نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں نے کہا کہ اگلے اسٹیشن سے میں تو گاڑی چھوڑ دوں گا اور رکسول تک بس سے سفر کروں گا۔ میں نے اسے بھی بس سے سفر کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے پاس ریل کا ٹکٹ ہے اور بس سے سفر کرنے کے لیے مزید پیسے ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کی انگریزی ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن وہ اپنا مقصد بخوبی بیان کر لیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مختصر سے دوران سفر میں اس کے ساتھ نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس سے جرمنی کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عنقریب مجھے میونخ بھی جانا ہے۔ اس لیے اگر وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو میں نہ صرف اس کا رکسول تک کا بس کا ٹکٹ خریدنے کو تیار ہوں بلکہ نیپال کے سرحدی قصبے بیرگنج میں رات گزارنے کے لیے ہوٹل کا کرایہ اور کھانے پینے کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ جرمن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد میری دعوت قبول کر لی۔ اگلا بڑا اسٹیشن مظفرآباد تھا۔ ہم ٹرین سے اتر آئے۔ جرمن نے میرا ایک سوٹ کیس اٹھا لیا۔ اس کا اپنا مختصر سامان اس کی پشت پر بندھا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی سامنے بڑی سڑک دکھائی دی۔ بارش نے پھر سے زور پکڑ لیا تھا۔ سڑک کنارے ایک درخت تلے ہم کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں رکسول جانے والی بس نمودار ہوئی۔ بارش کی وجہ سے گنتی کے چند ہی مسافر بس میں موجود تھے۔ ہم بس میں سوار ہوئے اور ڈرائیور کے بالمقابل خالی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کنڈکٹر بھی کرایہ لینے کے بعد ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ڈرائیور کوئی ٹھاکر تھا۔ دونوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ چند روز بیشتر 3 پاکستانی فوجی پاکستان واپسی سے کچھ قبل کیمپوں سے فرار ہو گئے تھے اور خاصا وقت بھارت میں بھٹکنے اور پناہیں لینے کے بعد نیپال جا رہے تھے، اور اسی ڈرائیور نے شک پڑنے پر بھارتی پولیس کو پکڑوائے تھے۔ وہ اپنے اس کارنامے پر اترا رہا تھا اور میں سوچ میں پڑ رہا تھا کہ ایک بڑا شکار اس کے کتنے قریب بیٹھا ہے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد رکسول آ گیا۔ یقین جانیے وہاں بارش کی اتنی بڑی بوندیں گر رہی تھی جن سے جسم پر چوٹ لگنے کا احساس ہوتا تھا۔ میرا جرمن ساتھی مسلسل بارش سے جھنجھلا کر بولا "This rain is hell" اور مجھے اس بارش میں اپنی نجات دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا "For some it is blessing" سخت بارش کی وجہ سے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اڈے پر بس سے اتر کر میں نے رکشے والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ نیپال کے سرحدی قصبے بیرگنج جانے والے صرف پیلے رنگ کے رکشے ہیں
जिन्हें दोनों जानिब जाने का खुसूसी परमिट मिला हुआ है। मैंने 2 पीले रिक्शे लिए और हम बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। बॉर्डर एक नदी थी जिस पर तकरीबन 40 मीटर लंबा पुल बना हुआ था। आधा पुल भारतीय और आधा नेपाली था। पुल के साथ ही इमिग्रेशन ऑफिस था। जर्मन उसमें जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ कुछ काम है, तुमसे बेरगंज के डिलक्स होटल में 1-2 घंटे के बाद मिलूंगा। मैंने उसे 50 भारतीय रुपए दिए और कहा कि मेरे दोनों सूटकेस और थर्मस भी वो हमरा ले जाए। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था और सूटकेसों में कपड़ों और जूतों के सिवा कुछ न था। जर्मन को इमिग्रेशन दफ्तर भेजकर मैंने अपना रिक्शा भी फारिग कर दिया और बॉर्डर क्रॉस करने की तदबीरें सोचने लगा। अगर नदी बारिश की वजह से चढ़ी ना होती तो रात के अंधेरे में उसे क्रॉस करना ऐसा मुश्किल न था, लेकिन इस वक्त तो वो बिफरी हुई थी। एक ख्याल आया कि रात रिक्सोल में ठहरा जाए, लेकिन फौरन ही उस ख्याल को झटक दिया। रिक्सोल जैसे सरहदी कस्बे में होटल में ठहरना मुसीबत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि जर्मन इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर आया और रिक्शे में बैठकर पुल की जानिब रवाना हो गया। मैंने उसे पुल क्रॉस करते देखा। नेपाल की तरफ कोई इमिग्रेशन ऑफिस न था। बारिश और तेज हो गई और रात का अंधेरा छाने लगा। मैं फिर पुल के करीब चला आया। आज़ादी मुझसे सिर्फ 40 मीटर दूर थी। पुल के शुरू में एक कैनपी में एक उकताया हुआ मुनहिनी सा गार्ड खड़ा था। मैंने कोई और सूरत दिखाई न देने पर उसे ही आजमाने का फैसला किया। मैं उसके पास चला गया, निहायत आजिज़ी से प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं अपने एक जर्मन दोस्त को छोड़ने यहाँ तक आया था जो अभी रिक्शे में बेरगंज गया है। मेरे कदम आज तक धरती माता से बाहर नहीं गए। अपने मित्रों से मैं शर्त लगाकर आया था कि विदेश धरती में ज़रूर जाऊँगा। मुझे विश्वास है कि आधा पुल हमारे देश का है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने हिस्से का पुल के आखिर तक जाकर एक पाँव नेपाली धरती पर रहकर वापस आ जाऊं। इस तरह मेरी शर्त पूरी हो जाएगी और मैं सौगंध खाकर कह सकूंगा कि मैं विदेश से होकर आया हूं। ये कहते कहते मैंने 50 रुपए उस गार्ड की मुट्ठी में रख दिए। उसने सर हिलाकर मुझे इजाज़त दे दी। मैंने पुल पर आहिस्ता कदमी से चलना शुरू कर दिया। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। आज़ादी मुझसे कदम ब कदम करीब आती जा रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं आधा पुल तय कर चुका हूँ तो पहले तो मैंने अपनी रफ्तार तेज़ की और फिर भागने लग गया। भारतीय गार्ड ने ये कैफियत देखी तो उसे रिश्वत के 50 रुपए भारी पड़ते दिखाई दिए। पुल पर बारिश के कतरों की आवाज़ में शामिल पहले मुझे हाल्ट हाल्ट की आवाज़ सुनाई दी और फिर राइफल के 2 फायर हुए। इसी असना में सारा पुल क्रॉस करके मैं नेपाल की सरजमीन में दाखिल हो चुका था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।